बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतनी वुसअत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस वक्त दीन इस्लाम दुनिया के हर कोने के अंदर, हर मुल्क के अंदर मौजूद है। इस्लाम के मानने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दुनिया के हर इलाके, हर खित्ते के अंदर मौजूद है, हर बर्र आज़म के अंदर मौजूद हैं। और दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं उनमें से जो एक ईसाइयत का एक बड़ा मज़हब है, नसरानियत जिसको हम कहते हैं, और एक मुसलमानों का है। ईसाई तो कहते हैं कि हम ईसाई ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, जैसे मैंने जो हिसाब किताब लगाए हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ईसाइयों से भी कहीं ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है। 1 अरब और 41 करोड़ का करीब जो कम व बेश है, ये तादाद तो मैंने एक दफ़ा शुमार की थी। तो इससे अलावा इससे ज़्यादा भी मुसलमान हो सकते हैं, और मुझे यकीन है कि इस वक्त इस्लाम की और मुसलमानों की, इस्लाम के मानने वालों की, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और इस वक्त तक और क़यामत तक इस कुरान के अंदर कोई रद्द बदल, कोई कमी बेशी कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो जब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है, तो इस कुरान के अंदर कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन बात है, इसलिए ना कोई इंसान कर सकता है, ना ही किसी को अल्लाह पाक ने इस बात की ताकत दी है। दूसरे नंबर पर जो हम मुसलमानों के लिए बुनियाद आती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, उनके अहादीस हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई कोई भी बात हमारे लिए कानून का दर्जा रखती है, इस्लाम का दर्जा रखती है, मज़हब का दर्जा रखती है। कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से कुछ भी नहीं कहते। कोई बात अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते अपने ख्वाहिश के मुताबिक। जो कुछ निकालते हैं, इन हुवा इल्ला वही, वह एक वही होती है, यूहा, जो हुजूर की तरफ की जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की ही बातें हैं, और यह हमारे लिए सनद का दर्जा रखती हैं, दीन का दर्जा रखती हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, लाखों की तादाद में अहादीस हैं। इनके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोगों ने इनके अंदर जो है ना अपनी बातों को अहादीस कहना शुरू कर दिया। शुरू दौर से, जब से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दौर गुजरा है, शुरू के जो पहली, दूसरी, तीसरी सदी थी, उस दौर से ही ऐसा हुआ कि बाज़ ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी बातों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके उनको अहादीस कहना शुरू कर दिया कि ये भी हदीसें हैं। हालांकि इस बात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया था कि जो अल्लाह और मेरी तरफ, यानी अल्लाह के रसूल की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करे जो इन्होंने ना कही हो, और वो इंसान कहे कि ये अल्लाह का कौल है या अल्लाह के नबी का कौल है, तो उसने अगर जानबूझकर ऐसा किया तो फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये बात हमारे इस्लाम के अंदर है कि अहादीस के अंदर लोगों ने बाज़ ऐसे बातों को शामिल करने की कोशिश की है जो अहादीस नहीं है। अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए हमारे हज़रात उलमाए कराम को। उन्होंने शुरू से लेकर आज तक इस मौजू के ऊपर काम किया है, और अगर लोगों ने कोई ऐसी गलत अहादीस जो अहादीस ना हों लेकिन अहादीस कहकर उनको मशहूर कर दिया हो, तो उन्होंने अहादीस से उनको अलग किया है और मुस्तकिल ऐसे किताबें और रसाइल लिखे हैं कि जिनके अंदर उन्होंने इस बात की तस्रीह की है कि यह हदीसें हैं या यह हदीस नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तो चूँकि ये बड़ी अहम बात है, कोई भी ऐसी बात कि जिसको हुजूर ने ना कहा हो और हम ये कह दें कि ये हुजूर की बात है, तो अगर हम जानबूझकर ऐसा करेंगे तो फिर तो पक्की बात है कि हमारा ठिकाना जहन्नम है। और अगर हम अनजाने के अंदर ऐसा करेंगे तो फिर भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके लिए हमारे हज़रात उलमाए कराम ने हमें मुतनब्बे किया है, हमें बताया है। तो आज से मैं अपने इस चैनल के ऊपर, यानी यूट्यूब का चैनल वक़ार अहमद ऑफिशियल, इसके अंदर मैं कुछ ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा कि जिसके अंदर मैं कुछ ऐसी अहादीस आपके सामने बयान करूँगा कि जो अहादीस के नाम से मशहूर हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो अहादीस नहीं हैं, लोगों की बनाई हुई बातें हैं।
ایسی 50 سے زائد کچھ احادیث میرے پاس موجود ہیں کہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں، اور اللہ پاک معاف کرے میں نے بھی بعض اوقات اپنے خطبات کے اندر ان چیزوں کو احادیث کہہ کر بیان کیا ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ پاک سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ حضرات جب مجھ سے یہ بات سنیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کو آپ نے احادیث سمجھا ہو، لیکن در حقیقت وہ احادیث نہیں ہیں، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو کچھ ویڈیو میں ایسے لے کر آؤں گا کہ جن کے اندر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بنائی ہوئی 3-4 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ احادیث ہیں، لیکن در حقیقت وہ احادیث نہیں ہیں، اور ان کے وہ احادیث جو بنائی گئی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں حدیث نمبر 1 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، تبلیغی بھائیوں سے بھی سنی ہوگی، کہ حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں، کسی چیز کو حکم دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرماتے ہیں، کاف اور نون کے ملنے سے پہلے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ حدیث کے طور پر یہ بات مشہور ہے، اور لوگ اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک جب کسی چیز کے بنانے کا حکم کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، کاف اور نون کے ملنے سے پہلے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں بنائی گئی یا جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ اس روایت کے بارے میں مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بلا شک و شبہ من گھڑت ہے، یعنی یہ بنائی گئی ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ہو۔ اس کو یہ احادیث کے ساتھ کہنا یہ غلط بات ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، یہ حدیث اس کو سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، سند کے ساتھ سند لکھتے ہیں، سند لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں یہ حدیث باطل اور غلط ہے، اس کا راوی احمد مکی جھوٹا ہے، اور میں نے اس سے خبردار کرنے کے لیے اس کی یہ روایت نقل کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث نمبر 1 اللہ کے بارے میں کہ اللہ پاک جب کسی چیز کے بنانے کا حکم ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، کاف نون کے ملنے سے پہلے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کا یہ قول نہیں ہے، اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، لوگ اس کو حدیث کہہ کر کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات محدثین کا روایت وہ دے کر نہ ان کا نام لکھ کر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث بالکل حدیث نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے محدثین کا نام پہلے لکھا ہے، محدث کا ملا علی قاری، علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ علامہ الجوئی، علامہ جلال الدین سیوطی اور شیخ محمد القاوجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی حدیث نہیں ہے، اس کو ایسا بیان نہ کیا جائے کہ حضور نے بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 3، یہ حدیث قدسی کے طور پر مشہور ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کرواؤں تو میں نے مخلوقات پیدا کی۔ یہ بات ہے، اس کو لوگ احادیث کہہ کر بیان کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اور دوستو یہ چیز بھی حدیث نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہیں یہ بیان کیا ہو یا حضور نے یہ بات بیان کی ہو کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، تو اس کو بھی بطور حدیث بیان نہ کیا جائے کہ حضور نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 4، یہ ایک مشہور حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں اور نہ آسمان میں، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، حدیث کہہ کر اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں، علامہ صحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک راوی تھا، یہ حدیث جو نا عوام کے اندر جو بیان کی ہے، یہ علی بن وفا نامی ایک راوی تھا۔ یہ شخص اپنے اغراض کے لیے اور باطل مقاصد کے لیے، باطل مقاصد کیا ہوگے؟ لوگوں سے پیسہ وغیرہ حاصل کرنا، یہ
پہلے دور کی بات ہے، اس دور کی بات نہیں ہے، پہلے دور کی بات ہے۔ تو یہ اس کے لیے اس روایت کو یہ بیان کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ وہ یوں کہتا تھا کہ جب وجد میں آ کر وہ رقص کرتا تھا، رقص کرتے ہو، ڈانس کرتے ہو، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتا کہ یہاں پر اللہ سمایا ہوا، اس کا طواف کرو۔ وہ لوگ علی بن وفا ایسا کہا کرتا تھا، لہٰذا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مفہوم سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے، اس کی جو بات ہے، اس سے ملتی جلتی ایک بات ہے کہ فرمایا، ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بلا شبہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ٹھکانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ٹھکانے اس کے نیک بندوں کے دل ہیں، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند وہ دل ہیں جو زیادہ نرم اور رقیق ہیں۔ یعنی مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک رہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ تو ہیں، مفہوم تو ہے حدیث کے اندر، لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو کر کے سنایا تھا کہ اللہ پاک جو ہے مومن بندے کے دل کے اندر رہتا ہے، یہ حدیث کا الفاظ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے اغراض کیا جائے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو بن چکی ہے۔ تو یہ میں نے 4 احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور تھوڑا سا میں نے اس کا محل وقوع اور تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کی تمہید بیان کی تھی کہ ہمارے دین اسلام کے اندر یہ چیزیں اس طرح مشہور ہو جاتی ہیں حدیث کے طور پر۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں 4 احادیث بیان کی ہیں، آئندہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ حدیثیں سن کر کبھی کسی موضوع پر، کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیثیں ہیں۔ یہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ جان بوجھ کر آپ کا ایسا ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس عمل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز جو آئندہ میری ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو غلط احادیث مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔